ای ٹی وی بھارت اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نیوز ٹائم کی اہم خبریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے بھارت میں کانگریس پارٹی کے کچھ بینک اکاؤنٹس کو منجمد کیے جانے پر کہا کہ ہم ان مسائل میں سے ہر ایک کے لیے منصفانہ، شفاف اور بروقت قانونی عمل کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ملک کے 600 سے زائد وکلاء نے چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کو خط لکھ کر کہا ایک مخصوص گروپ عدلیہ پر اپنا اثر و رسوخ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے وہ پریشان ہیں۔ اروند کیجریوال کو دہلی ایکسائز پالیسی معاملے میں جمعرات کو راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے کیجریوال کی ریمانڈ میں 1 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ ای ڈی کا مقصد صرف مجھے گرفتار کرنا تھا۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ 2 مسلمان ہی تھے جنہوں نے بھارت ماتا کی جے اور جے ہند کے نعرے دیے تھے۔ بی جے پی ان نعروں کو ترک کر دے۔ انہوں نے کہا کہ شاید سنگھ پریوار والوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ نعرے مسلمان نے لگائے تھے۔ تمل ناڈو کے ڈی ایم کے لیڈر گنیش مورتی کا آج صبح اسپتال میں انتقال ہو گیا ہے۔ مورتی نے گزشتہ اتوار کو خودکشی کی کوشش کی تھی، جس کے بعد وہ کوئمبٹور کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مشہور اداکار گووندا نے مہاراشٹر کے سی ایم ایکناتھ شندے سے ملاقات کر کے شیو سینا پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ گووندا کو ممبئی نارتھ ویسٹ سیٹ سے ٹکٹ بھی مل سکتا ہے۔ مرکزی حکومت نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ناگالینڈ کے 8 اضلاع اور دیگر 5 اضلاع کے 21 پولیس اسٹیشن میں افسپا کی توسیع کر دی ہے۔ ان اضلاع کو 6 ماہ کے لیے حساس علاقہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ کو 10 سال حکومت کرنے کے بعد الیکشن قریب آتے ہی افسپا کی منسوخی یاد آئی ہے۔ 2 بار حکومتی میعاد پوری کرنے کے دوران ان لوگوں کو اس کالے قانون کی منسوخی کا خیال نہیں آیا۔ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ بی جے پی نے لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر جموں و کشمیر میں افسپا ہٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ جب میں نے 2011 میں افسپا خلاف جدوجہد شروع کی تو اس وقت اسی حکومت کے وزیر جنرل وی کے سنگھ نے اس کی مخالفت کی اور افسپا کی منسوخی کے پروگرام کو سبوتاژ کیا، اور آج یہ لوگ جموں کشمیر کے عوام کو جھانسا دینے نکلے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں الشفا اسپتال میں جارحیت جاری ہے۔ یورومیڈ ہیومن رائٹس مانیٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے صرف 1 ہفتے کے دوران الشفا اسپتال اور اس کے قرب و جوار میں 13 نہتے بچوں کو براہ راست گولی مار کر قتل کر دیا۔ وسطی غزہ کے ایک اسپتال کا دورہ کرنے والی ڈاکٹروں کی ایک بین الاقوامی ٹیم اسپتالوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اسپتال کا دورہ کرنے والی ٹیم کا حصہ رہے مصطفیٰ ابو قاسم نے کہا جب ہم اسپتال میں داخل ہوئے تو وہاں مریضوں کو کمرے میں نہیں بلکہ راہداریوں میں اور فرش پر پڑے ہوئے پایا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسماعیل ہانیہ سے ملاقات میں کہا کہ غزہ کی عوامی مزاحمت کے نتیجے میں مسئلہ فلسطین اب عالم اسلام کا مشترکہ مسئلہ بن چکا ہے۔ غزہ کی صورتحال امریکہ اور بعض مغربی ممالک کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور خطے میں مسائل کی اصل جڑ اسرائیل ہے۔ خبروں کی تازہ اپڈیٹس کے لیے لاگ ان کریں www.etvbharat.com۔